اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اچھی چیزیں ہیں وہ سب کے سب حسین ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، اگر ایمانداری کہیں نظر آئے تو سمجھ لینا حسین ہے۔ مروت حسین کا نام، شہادت حسین کا نام، لوگوں کی مدد کرنا یعنی حسین کا کام، لوگوں کی حفاظت کرنا یعنی حسین کا کام، غریبوں پہ رحم کرنا یعنی حسینیت کا نام۔ یہ حسین صرف ایک ذات کا نام نہیں ہے، جتنی بھی اچھائی ہے، جتنی بھی بہترین صفتیں ہیں، ان صفتوں کو اگر الگ الگ کیا جائے تب بھی حسین بنتا ہے، اکٹھا کر دیا جائے تب بھی حسین بنتا ہے۔ عزیزان محترم، اگر آپ کے یا علی یہ تمام چیزیں یعنی حسین ہے، ایمانداری مطلب حسین، شہادت یعنی حسین، نماز یعنی حسین، روزہ یعنی حسین، زکوٰۃ یعنی حسین، امر بالمعروف یعنی حسین، نہی عن المنکر یعنی حسین، یتیموں کی مدد کرنا یعنی حسین کا کام کرنا۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اب یزید نے سن 61 ہجری میں جو حسین ابن علی کا قتل کیا ہے، یہ صرف حسین کا قتل نہیں کیا ہے۔ اگر حسین نماز ہے تو یزید نماز کا قاتل، اگر حسین روزہ ہے تو حسین روزے کا قاتل، اگر حسین محمد ہے تو یزید محمد کا قاتل، اگر حسین آدم ہے تو یزید آدم کا قاتل، یزید نوح کا قاتل، یزید ابراہیم کا قاتل۔ اب یزید کو صرف حسین کا قاتل مت کہنا، یزید انسانیت کا قاتل ہے، یزید آدمیت کا قاتل ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کے اوپر۔ یا علی جزاک اللہ۔ ان الحسین مصباح الہدی، یہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں اور سارے عالم اسلام کے لیے یہ چراغ ہے جو روشن ہے اور دنیا کو گمراہی سے ابھی تک نکال رہا ہے اور قیامت تک یہ گمراہی سے لوگوں کو نکالتا رہے گا۔ اور عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں دو لشکر تھے، ایک طرف یزیدیت تھی، ایک طرف حسینیت تھی۔ یہ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ سورج کا مقابلہ کبھی ذروں سے نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا تو ذرہ کہنا بھی، کیونکہ اس کائنات میں نام یزید لینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ اور حسین کے نام لیوا ہر ایک دیار میں، ہر ایک قریہ میں، ہر ایک جگہ آپ کو مل جائیں گے۔ بس ایک فیصلہ آپ کے سامنے عرض کر دوں، آج دنیا ہمارے اوپر یہ الزام لگاتی ہے کہ انہوں نے حسین کو قتل کیا تھا اسی لیے یہ جلوس نکالتے ہیں، انہوں نے حسین کو شہید کیا تھا اسی لیے یہ روتے ہیں، انہوں نے حسین کو کربلا میں مارا تھا اسی لیے یہ ماتم کرتے ہیں۔ تو ایک جواب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور عزیزان محترم یہ تاریخی جواب ہے اور اس کی مثال آج بھی آپ کو مل جائے گی۔ ہر ایک جلوس یہ فیصلہ کرتا ہے کہ قاتل کے ساتھ کون ہے، مقتول کے ساتھ کون ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بس کچھ ہی دیر میں ابھی تبرکات کی زیارت آپ کریں گے۔ بس یہ فضائل کا آخری گوشہ آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ عزیزان محترم، یہ فیصلہ آج بھی ہو رہا ہے کہ قاتل کے ساتھ کون ہے، مقتول کے ساتھ کون ہے، حسین کے ساتھ کون ہے، یزید کے ساتھ کون ہے، اچھائی کے ساتھ کون ہے، برائی کے ساتھ کون ہے۔ عزیزان محترم، رسالت کے ساتھ کون ہے، مخالف رسالت کے ساتھ کون ہے۔ آپ نے دیکھا ہے آج بھی دنیا میں جب کہیں جلوس نکلتا ہے، بہت توجہ، تو جلوس نکالنے والے حسینیت کا یہ شیعہ ہیں، یہ حسین کے چاہنے والے ہیں، یہ اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یہ عاشقان رسول ہیں جو نواسۂ رسول کا جلوس نکالتے ہیں، جو نواسۂ رسول کے ہدف اور مشن کے کامیاب ہونے کی دنیا کو دکھاتے ہیں کہ یہ حسین ابن علی ہے جن کی قربانی کامیاب ہوئی، جن کا مقصد اپنے پائے تکمیل پر پہنچا، اور جو ان کا ہدف اور مقصد تھا انہوں نے دنیائے عالم اسلام میں یہ ثابت کر دیا کہ سر کٹا کے ہم ہارے نہیں ہیں بلکہ سر کٹا کے ہم نے فتح پائی ہے۔ عزیزان محترم، تو یہ فیصلہ کیسے ہو کہ یہ جلوس نکالنے والے حسین کے چاہنے والے ہیں یا جلوسوں کی مخالفت کرنے والے حسین کے چاہنے والے ہیں؟ یہیں سے ربط مصائب بھی ہو جائے گا۔ فضائل کا یہ آخری گوشہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، اور اپنے نوجوانوں کے لیے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جواب بھی ہے، تمام لوگوں کے لیے جو ہمیں قاتلان حسین میں شمار کرتے ہیں۔ اگر تمہیں دیکھنا ہے کہ حسین کا
قاتل کون ہے اور حسین کا ساتھی کون ہے، تو دیکھو جب کہیں جہاں کہیں بھی جلوس جو نکالے، بہت توجہ، جلوس جو کوئی نکالے، یہ علم جب نکلتا ہے، یہ تابوت جب نکلتا ہے، تو اس سے پہچانو کہ یہ حسین والے ہیں کہ یزید والے ہیں۔ بہت توجہ، ہم نے اس قافلے کو دیکھا تھا جب حسین ابن علی کا قافلہ، بہت توجہ چاہتا ہوں، جب حسین ابن علی کا قافلہ 11 محرم کو کوفے کی گلیوں سے نکل رہا تھا، تو دیکھو قافلے کے ساتھ رونے والے کون تھے، قافلوں پہ پتھر برسانے والے کون تھے؟ جو کل قافلوں کے اوپر، جلوس کے اوپر پتھر برسا رہے تھے، ان کی نسلیں آج بھی جلوسوں کے اوپر پتھر برسا رہی ہیں۔ جو کل حسین کے قافلے کے ساتھ آنسو بہا رہے تھے، وہ آج بھی حسین کے قافلے کے ساتھ آنسو بہا رہے ہیں۔ تو فیصلہ یہ ہو گیا کہ حسینی قافلے پر پتھر چلانے والے یہ یزیدیوں کا کام ہے، اور حسینی قافلے کے ساتھ ساتھ علم لے کر کے چلنا یہ حسینیوں کا کام ہے۔ صلوات پڑھے محمد یا علی، جزاکم اللہ۔ یہ جو جلوسوں کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیو دیکھا آپ نے کہ یہ لوگ جو جلوسوں کے اوپر پتھر چلا رہے ہیں، یہ انہی نسل کے ماننے والے ہیں جن کے باپ دادا نے شام کے بازار میں، کوفہ کے بازار میں اہل حرم کے قافلے کے اوپر پتھر چلائے۔ سوگواران مظلوم کربلا، آج 5 ربیع الاول جلوس ہماری بڑا اہتمام کیا ہے، جوانوں نے، بزرگوں نے، ہمارے سب نے بڑی محنت کی ہے۔ آخر یہ اتنا اہتمام کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے؟ آپ خاک کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کبھی اس میں شرم محسوس نہ کیا کریے۔ ارے یہ خاک وہ ہے جس پہ زینب و ام کلثوم بیٹھی تھیں، یہ خاک وہی ہے جس کے اوپر سید سجاد بیٹھے رہا کرتے تھے۔ اے سوگوارو، بس ایک جملہ عرض کر دوں، جب یہ قافلہ مدینہ کے لیے روانہ ہوا اور کربلا کے میدان میں پہنچنے والا تھا، تو زینب کے دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ ابھی تبرکات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ زیارت کریے گا۔ زینب کی بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اے بی بی، اتنا بے چین آپ کیوں ہیں؟ کہا کہ کیا کروں، میں اپنے بھیا سے ملاقات کرنے والی ہوں، ابھی کچھ دیر میں ہی قافلہ ہمارا پہنچ جائے گا، میں اپنے بھیا کی قبر پہ جاؤں گی، مجھے دیکھنا ہے کہ میرے بھائی کی قبر کیسے بنی ہے۔ جب میں 11 محرم کو گئی تھی تو اپنے بھائی کو جلتی ہوئی زمین پہ بے گور و کفن چھوڑ کر کے گئی تھی۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزادارو، آپ کے لیے اہتمام کیا گیا ہے تاکہ آپ زیارت کریں۔ پورے دن سبیلوں کا اہتمام رہے گا، پانی کا اہتمام رہے گا، چائے کا اہتمام رہے گا۔ یہ پوری بستی والوں نے اور عباس برادران نے یہ جو اماری کا اہتمام کیا ہے، یہ سبیلیں اس بات کی گواہی دے رہی حسین آپ کے عزیز و اقارب کربلا میں بھوکے پیاسے تھے، لیکن آپ کے چاہنے والے زائر جو یہاں آئیں گے، نہ انہیں پیاس کی شدت محسوس ہوگی، نہ بھوک کی تڑپ محسوس ہوگی۔ لیکن سوگوارو، جب کبھی بھی تمہیں پیاس لگے تو پانی پینے سے پہلے ایک بار اس روزے کی طرف نگاہ کر لینا کہ ایک 4 سال کی بچی تھی جو ہر ایک مقام کے اوپر پوچھتی تھی، اے بھیا کیا ہمیں پانی نصیب نہ ہوگا؟ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ہاں سوگوارو، ایام عزا تمام ہونے والے ہیں، آج حسین ہم سے رخصت ہونے والے ہیں۔ ہم کبھی حسین کو الوداع نہیں کہتے، بس اس عنوان سے الوداع کہتے ہیں، مولا اگر سال آئندہ تک ہم زندہ نہ رہے تو یہ جلوس ہمارا آخری جلوس ہوگا، یہ ماتم ہمارا آخری ماتم ہوگا۔ خدا بحق شہزادی کونین ان تمام عزاداروں کو سلامت رکھے، اہتمام کرنے والوں کو سلامت رکھے۔ اے سوگوارو، اب میں شبیہوں کی زیارت آپ کے سامنے کرواؤں گا، اور سب سے پہلے ابھی آپ کے سامنے علم آئے گا۔ سب سے پہلے
آپ علم کی زیارت کریے گا۔ بس 2 جملہ اس علم کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں اور اس کے بعد آپ اپنے مقام پہ کھڑے ہو جائیے گا اور علم کی زیارت کریے گا۔ یہ وہ علم ہے عزیزان محترم، ایس و گوارو، یہ علم اہل بیت کی شان تھا، یہ علم اہل بیت کی ڈھارس تھا۔ جب تک یہ علم بلند تھا اس وقت تک سکینہ کو دل میں بے چینی نہیں تھی، سکینہ مطمئن تھی کہ چچا کا علم نظر آ رہا ہے۔ اور جب یہ علم نے دائیں سے بائیں جانب کروٹ لی، سکینہ کا دل تڑپ گیا، اے بابا یہ علم کو کیا ہو رہا ہے؟ جزاکم اللہ۔ بچی نے پوچھا بابا یہ علم کو کیا ہو رہا ہے؟ حسین ابن علی کیا جواب دیں کہ عباس کا بازو کٹ گیا۔ ایس و گوارو، یہ معجزہ ہے غازی عباس کا کہ دنیا میں جتنے بھی علم ہیں وہ اس وقت تک بلند رہتا ہے جب تک ہاتھ سلامت رہے۔ یہ واحد ایک ایسا پرچم ہے جو ہاتھ کٹنے کے بعد بھی جھکا نہیں۔ جزاکم اللہ۔ آج 1400 سالوں سے یہ پرچم بلند ہے۔ روایت کہتی ہے کہ سکینہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حلقہ بنائے ہوئے کھڑی تھی اور اس علم مبارک کو دیکھ رہی تھی۔ سکینہ کو کیا خبر کہ مقتل کربلا میں کیا گزر گئی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھارس دیے جا رہی تھی، اے بچوں گھبراؤ نہیں، وہ دیکھو چچا کا علم نظر آ رہا ہے، ابھی سب کی پیاس بجھے گی لیکن قانون یہ ہے کہ سب سے پہلے پانی اسے ملے گا جو سب سے چھوٹا ہوگا۔ سب سے پہلے پانی اسے ملے گا جو سب سے چھوٹا ہوگا۔ ایس و گوارو، سوکھے سوکھے مشکیزیں لیے ہوئے، چھوٹے چھوٹے مشکیزیں لیے ہوئے سارے بچے ایک حلقہ بنائے ہوئے کھڑے ہوئے تھے کہ علم ابھی آئے گا۔ سکینہ بھی انتظار کر رہی تھی کہ علم ابھی آئے گا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی وہ علم آیا، علم کا آنا تھا، ایک مرتبہ سکینہ اور سارے بچے دوڑتے ہوئے علم کے پاس آ گئے، لیکن عجیب منظر دیکھا ہے، علم تو آیا لیکن علمدار نہ آیا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے علم کو پکڑ کر کے آواز دی، اے بابا علم لے آئے ہو، میرے امو کہاں ہے؟ حسین نے آواز دی، سکینہ تیرا چچا نہر فرات کے کنارے بازو کٹا کر کے سو رہا ہے۔ جزاکم اللہ۔ بچی کی آس ٹوٹ گئی، بچوں کے ہاتھ سے مشکیزیں گر گئے اور سکینہ نے ہر ایک مقام کے اوپر عباس کو یاد کیا ہے اور ایک جملہ کہتی تھی، اے چچا عباس آپ نہر سے واپس آ جائیے، سکینہ کو اب پانی کی حاجت نہیں ہے، اے چچا سکینہ کو پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لی۔ یہ علم عباس کی نشانی ہے، یہ علم حسین کی پہچان ہے۔ ہاں سو گوارو، اب آپ کے سامنے وہ باوفا رہوار آنے والا ہے کہ جو مقتل کربلا میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہ غربت حسین ابن علی کی ہے۔ روایت کہتی ہے عصر عاشور حسین ابن علی کو مقتل کربلا میں چاروں طرف سے گھیر کر کے ایک اکیلے سید کو، فاطمہ کے لال کو ہزاروں نے گھیرا ہوا تھا، کوئی تیر چلا رہا تھا، کوئی خنجر چلا رہا تھا، کوئی خاک کربلا کو زخم حسین کے اوپر پھینک رہا تھا۔ اتنے میں حسین ابن علی کے زلجنا کے اوپر، گھوڑے کے اوپر لوگوں نے وار کرنا شروع کیا تو ایک ملعون کہتا ہے خبردار کوئی زلجنا کے اوپر وار نہیں کرے گا، کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ رسول اللہ کا گھوڑا ہے؟ ہائے رے زینب کے دل پہ کیا گزری ہوگی، حسین کتنا تڑپے ہوں گے کہ اس امت محمد کو اس گھوڑے کا اتنا خیال ہے، لیکن نواسہ رسول جسے رسول اپنے کاندھوں پہ بٹھایا کرتے تھے اس کا ذرا بھی خیال نہیں۔ ہاں سو گوارو، حسین مقتل کربلا میں گرے اور سر و تن میں جدائی ہو گئی۔ اب کون تھا؟
جو قتل حسین کی خبر خیمے تک لے کر کے آتا، یہی وہ ذوالجناح تھا جو ابھی آپ کے سامنے آئے گا۔ آپ زیارت کریے گا، بڑا اہتمام کیا گیا ہے، بڑی رکتیں ہوں گی۔ آپ اس ذوالجناح کو جب چومیے گا تو یہ سوچ لیجیے گا یہ وہی ذوالجناح ہے جس نے احسان کیا اہل بیت کے اوپر۔ ایک مرتبہ ذوالجناح نے دیکھا کہ کوئی نہیں ہے کہ جو قتل حسین کی خبر خیمے تک پہنچائے۔ ذوالجناح نے اپنے سر کو حسین کے خون میں مس کیا اور مس کرنے کے بعد دوڑتا ہوا خیام گاہ کی طرف پہنچا۔ ارے جیسے ہی ذوالجناح خیمے کی طرف آیا، ایک مرتبہ سب سے پہلے جو ذوالجناح سے ملی وہ بچی سکینہ تھی۔ ایک مرتبہ ذوالجناح کے گلے میں باہیں ڈال دی، اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرا بابا کہاں ہے؟ عجیب منظر سکینہ نے دیکھا، رکابیں کٹی ہوئی تھی، زین ڈھلی ہوئی تھی۔ ذوالجناح قریب آیا، سکینہ نے ایک مرتبہ ذوالجناح کو دیکھا، ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں آواز دی، اے سکینہ تو یتیم ہو گئی، تیرا بابا مارا گیا۔ بس آخری جملہ ایک مرتبہ سکینہ نے کہا، اے ذوالجناح بس اتنا بتا دے، جب میرے بابا کے حل کے اوپر خنجر چل رہا تھا تو کیا میرے بابا کو پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا؟ اے میرے بابا کے ذوالجناح، میرے بابا کو پانی ملا یا نہیں ملا؟ ارے ذوالجناح نے آواز دی، سکینہ ارے جن ظالموں نے تیرے بھیا علی اصغر کو پانی نہ دیا وہ تیرے بابا کو کیا پانی دیتے؟ تیرا بابا پانی مانگتا رہا، ظالم آواز دے رہے تھے، اے حسین ساری کائنات پانی پانی ہو جائے، تمہیں پانی ملنے والا نہیں۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ نے علم مبارک کی زیارت کر لی، آپ نے ذوالجناح کی زیارت کر لی، اب وہ ہماری آنے والی ہے، دل تھام کے بیٹھیے گا اور نظروں کو جھکا لیجئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ 28 رجب کو چلا تھا تو روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ چلنے لگا، حمید ابن مسلم راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیام گاہ حسینی سے ایک ایک بیوی نکلتی تھی، ایک ایک جوان آگے بڑھتا تھا۔ میں بہت مختصر کر رہا ہوں مصائب کو۔ روایت کہتی ہے، حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک بیوی نکلی، ایک جوان آگے بڑھا، دوسری بیوی نکلی، دوسرا جوان آگے بڑھا، حسین کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں نے عجیب منظر دیکھا، ایک مرتبہ بیت علی سے ایک بیوی برآمد ہوئی، اب جو اس کا نکلنا تھا سارے جوان دوڑتے ہوئے قریب آ گئے، حسین ابھی تک کرسی کے اوپر بیٹھے تھے، کرسی سے بلند ہو گئے۔ میں نے پوچھا یہ کون بیوی ہے؟ کہا نہیں پہچانتے، یہ علی کی بڑی بیٹی زینب ہے جسے حسین نے اپنے ہاتھوں سے سوار کیا۔ اس نے ایک ہی جملہ کہا تھا، اے بھیا مجھے وہی سوار کرے جو مجھے واپس مدینہ لے آئے۔ حسین نے کہا اکبر پیچھے ہٹ جاؤ، اونو محمد پیچھے ہٹو، اے سید سجاد آگے آؤ۔ جزاکم اللہ، سید سجاد نے شہزادی زینب کو سوار کرایا۔ بس ابھی ہماری آئے گی اور آپ زیارت کریے گا۔ بس دو جملے آپ مصائب کے بی بی کے حوالے سن لیں، ساتھ میں دو ہماری آنے والی ہیں، ایک جناب زینب کی ہے، ایک جناب ام کلثوم کی ہے۔ روایت کہتی ہے شہزادی زینب جب کربلا کے میدان میں پہنچی ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو قبر حسین کے اوپر گرا لیا۔ اے بھیا زینب آئی ہے، آنکھیں کھولو، دیکھو زینب کے اوپر کیا ستم ڈھایا گیا۔ اے بھیا زینب کے اوپر شام و کوفہ کے دربار میں بڑا ستم ڈھایا گیا ہے۔ اے بھیا شرابیوں کے مجمع میں، نامحرموں کے مجمع سے ہمیں گزارا گیا۔ ہاس و غبارو ایک مرتبہ بیان کرتے کرتے زینب خاموش ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ زینب خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے ایک جملہ کہا، اے بھیا زینب شرمندہ ہے، جو امانت آپ نے میرے حوالے کی تھی، اے بھیا وہ امانت زینب کے ساتھ نہیں ہے، وہ امانت قید خانہ زندان میں زینب سے چھوٹ گئی۔
جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ آپ کے سامنے دو بیویوں کی عماریاں آ رہی ہیں، یہ حسین کی بہنیں ہیں۔ روایت کہتی ہے اب جو زینب و ام کلثوم کی عواری آ رہی ہے، آپ بڑے ادب و احترام سے اس کو بوسہ دیجئے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ مدینہ پہنچا ہے، زینب نے ایک جملہ کہا اور ام کلثوم نے ایک مرثیہ کہا۔ ایک مرثیہ پڑا، آواز دی، یا مدینہ تو جدنا لا تقبلینا، اے میرے نانا کے مدینہ ہمارا آنا قبول نہ کرنا۔ اے نانا کے مدینہ، جب ہم مدینہ سے گئے تھے تو ہمارے جوان زندہ تھے، ہماری گودیاں آباد تھی، آج جب واپس آئے ہیں تو ہماری گودیاں ویران ہیں۔ شہزادی زینب نے روضہ رسول پہ ایک جملہ کہا، اے نانا ہزار شکایتیں ہیں لیکن کوئی شکایت نہیں کرتی۔ اے نانا اگر کسی نامحرم کے آنے کا خطرہ نہ ہوتا تو زینب آپ کو اپنی پشت دکھاتی۔ اے نانا آپ کی امت نے اتنے تازیانے میری پشت پہ مارے۔ جزاکم اللہ۔ زینب اپنے حسین ابن علی اپنے بھائی کا غم ساری دنیا میں پھیلاتے ہوئے کربلا آ گئی۔ اب آپ کے سامنے جناب ام لیلہ کی عماری آنے والی ہے۔ کون ام لیلہ؟ بہت مختصر، وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے، بہت مختصر مسائل عرض کروں گا۔ کون ام لیلہ؟ ارے جس کے ایک ماں کے دل میں یہ ارمان ہوتا ہے کہ اس کے جوان بیٹی کی شادی ہوگی، وہ چاند سی دلہن لائے گی، لیکن ہائے رے ام لیلہ کا یہ ارمان پورا نہ ہو سکا۔ خدا ان بچوں کی ماؤں کو بھی سلامت رکھے، ان کے بچوں کو بھی سلامت رکھے، خدا بہنوں کے بھائیوں کے سلامت رکھے۔ یہ اس ماں کی عماری آ رہی ہے جسے ام لیلہ کہتے ہیں۔ آخری وقت تھا، اکبر کا لاشا مقتل حسین میں آ چکا تھا۔ جناب فضہ ایک مرتبہ لیلہ کے خیمے میں گئی، آواز دی، بی بی اکبر کا لاشا آ گیا، آپ آتی کیوں نہیں ہے؟ لیلہ نے آواز دی، اے فضہ ارے جب سے اکبر کے مرنے کی خبر میرے کانوں میں آئی ہے میری آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، میں بہت دیر سے خیمے کا در تلاش کر رہی ہوں۔ ہاں ایک مرتبہ جناب فضہ نے جناب لیلہ کا ہاتھ پکڑا، لاشِ علی اکبر پہ لے آئی، ماں نے اپنے آپ کو لاشے پہ گرا لیا۔ اے میرے لال اکبر اس جوانی میں مجھے چھوڑ گئے، میرے لال اکبر تیری ماں تیری جوانی کا ماتم کرے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایس و غوار و ایام ازا تمام ہو گئے اور رونے میں تکلف نہ کیا کرو۔ اب وہی اگلے سال زندہ رہے، جو زندہ رہے گا وہی آئندہ سال ان جلوسوں میں شرکت کرے گا۔ خدا سارے عزاداروں کو سلامت رکھے۔ ایسے آج پرسہ دینا، ایسے ماتم کرنا کہ جیسے تمہارا یہ آخری جلوس ہو۔ ارے اس دکھیاری ماں کی طرح آنسو بہایا کرو۔ امام رضا کہتے ہیں ایسے آنسو بہایا کرو جیسے ایک بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کا ماتم کرتی ہے۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک ماں کا آپ نے ماں کی عماری کی زیارت کی، اب دوسری ماں کی عماری آنے والی ہے۔ یہ ماں بڑی عجیب ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا کربلا پہنچا اور کربلا سے مدینہ جانے لگا، امام سجاد علیہ السلام نے سب کو آمادہ کر لیا۔ روایت کہتی ہے ایک مرتبہ اپنی ماں ام رباب کے پاس پہنچے، اماں چلیے ہمیں نانا کے مدینہ چلنا ہے۔ ایک مرتبہ جیسے ہی یہ کہا کہ اماں ہمیں نانا کے مدینہ چلنا ہے، جناب رباب نے کہا، اے سید سجاد، اے بیٹا، اے مولا، میں کیسے مدینہ جاؤں اور میں مدینہ جا کر کے کیا کروں گی؟ میرے پاس دو امانتیں تھیں، میرا والی و وارثی کربلا میں سو رہا ہے، میرا اصغر بھی یہی سو رہا ہے، میری سکینہ قید خانہ زندان میں ہے، میں مدینہ جا کر کے کیا کروں گی؟ ارے اس ماں کی عماری آ رہی ہے جس نے علی اصغر کے زخمی گلے کو دیکھ کر کے ایک جملہ کہا تھا، یا بنیا امثلک ینہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟
اے میرے لال علی اصغر، کیا تیرے جیسے بچے بھی شہید کیے جاتے ہیں؟ اور کیا تیرے اوپر تیر چلانے والے جو انسان تھا، کیا وہ صاحب اولاد نہیں تھا؟ کیا کوئی اس کی اولاد نہیں تھی؟ جزاکم اللہ۔ یہ جناب رباب کی عماری کی آپ نے زیارت کی، اب اس بی بی کی عماری آنے والی ہے کہ جو بڑی باعظمت بی بی ہے اور جس نے اہل بیت کی بہت خدمت کی۔ بس 2 موقع اور بہت مختصر میں۔ پہلا موقع تھا جب اس بی بی کو مدد کے لیے بلایا گیا، وہ ایام یہی ایام چل رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے آپ کے سامنے ابھی جناب فضہ کی عماری آئے گی۔ روایت کہتی ہے سن 11 ہجری کا مدینہ ہے اور دروازہ فاطمہ کے اوپر ظالموں کا ہجوم ہے۔ ایک مرتبہ ملعونوں نے دروازے کو دھکا مارا، دروازہ فاطمہ پہ گرا، فاطمہ زمین پہ گری، آواز دی اے فضہ میری مدد کو آؤ۔ یہ پہلا موقع تھا جب فضہ کو مدد کے لیے بلایا، اور دوسرا موقع وہ تھا جب حسین 10 محرم کو مقتل کربلا میں جانے لگے، آواز دی اے اماں فضہ میں نے سب کو زینب کے حوالے کیا ہے، زینب کو آپ کے حوالے کیے جا رہا ہوں، اے اماں فضہ میری زینب کی حفاظت کریے گا۔ روایت کہتی ہے کہ قید خانہ دربار یزید میں ایک دن ایسا جب آیا، ایک مرتبہ بی بی زینب تمام کنیزوں کے جھرمٹ میں تھی، ایک ملعون تازیانہ لے کر کے قریب آیا، ساری بیویاں ساری کنیزیں ہٹ گئی، صرف یہ بی بی تھی جو کھڑی رہی۔ ایک مرتبہ ایک تازیانہ جناب زینب کے اوپر چلایا گیا، فضہ نے اسے اپنے اوپر لے لیا، آواز دی آقا حسین فضہ آپ کے قول کی لاج رکھ رہی ہے، اور جیسے ہی تازیانہ پڑا چیخ کر کے آواز دی اے حبشی غلاموں تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ تمہاری شہزادی کے اوپر تازیانے برسائے جا رہے ہیں۔ ارے اتنا کہنا تھا، ایک مرتبہ 400 یا 700 حبشی غلام تلوار لیے کھڑے ہو گئے، تلوار لیے کھڑے ہو گئے۔ زینب نے سر جھکا لیا، ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے آواز دی اے بھیا عباس، ارے زینب کی غربت دیکھو۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اور یہ آخری عماری اور آخری گہوارہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ گہوارہ بہت کچھ بیان کرتا ہے، یہ گہوارہ کربلا کی حقانیت کو بیان کرتا ہے۔ ارے جنگ تو برابر والوں سے ہوتی ہے، کیا 6 مہینہ کا بچہ بھی جنگ کرنے کے لیے جاتا ہے؟ ارے اس 6 مہینے کے بچے کے جھولے کی شبیہ آ رہی ہے۔ اس جھولے کا ہمیں اور آپ کو اس کا اہتمام ہو یا نہ ہو، احترام تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ کیفیت جو جناب رباب نے اس جھولے کے بارے میں محسوس کی ہے شاید وہ ہم محسوس نہیں کر پا رہے، ورنہ ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جاتا۔ روایت کہتی جب جناب رباب کا اس دنیا سے انتقال ہوا اور ان کی چادر کھولی گئی تو اس چادر کے کنارے میں 2 چیزیں ملی، ایک سکینہ کی بالیاں تھی اور جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں تھی۔ ارے یہ وہی جھولا آ رہا ہے جس کی آپ زیارت کریں گے۔ ارے رباب نے کچھ تو نہ بچا تھا، ظالموں نے مقتل کربلا میں اس گہوارے کو بھی جلا دیا تھا۔ اس جلے ہوئے گہوارے کی لکڑیوں کو دیکھ کر کے ماں کو سکون ہوا کرتا تھا۔ ہائے رے میرا علی اصغر، جزاکم اللہ۔ ایسو غوارو مجلس تمام ہو گئی، آپ 2 منٹ کے لیے اگر بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھ جائیے۔ وہ آپ کے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ شہزادی سکینہ کی زری رکھی ہوئی ہے۔ بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ابھی آپ بھی شام تک اپنے گھر چلے جائیں گے اور یہ اہل بیت کا چھوٹی چھوٹی بچیاں جو مائیں بہنیں لے کر کے آئی ہیں اور آپ سب کے گھر میں بچیاں، آخری مصائب کے 2 جملے آپ سن لیں اور میں زحمت تمام کرتا ہوں کہ یہ قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچ گیا، سارے لوگ مدینہ پہنچ گئے اور شام ہوتے ہوتے آپ بھی اپنے گھر کو چلے جائیں گے۔ اگر کوئی بچہ یہاں چھوٹ جائے
تو کیا وہ یہاں رہنے کو تیار ہوگا؟ اپنی ماں سے بچھڑ جائے، اپنے باپ سے بچھڑ جائے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بچہ شیولی میں رہ جائے گا؟ آپ پوری کوشش کریں گے کسی طریقے سے اس کو اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ ارے سکینہ روز در زندان پہ یہی تو سوال کیا کرتی تھی، اے پھوپھی اماں میرا بابا کہاں ہے؟ ہمیں مدینہ جانا کب نصیب ہوگا؟ ارے زینب تو عالمہ غیر معلمہ تھی، زینب کو معلوم تھا کہ یہ بچی مدینہ نہ جا سکے گی۔ وہ اس بچی کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو قید خانے زندان میں رہ گئی؟ ارے یہی تو وجہ تھی جب یہ قافلہ زندان سے جانے لگا، ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا ساری بیویاں تو ہے لیکن اس بچی کی دکھیاری ماں کہیں نظر نہیں آتی۔ قبر سکینہ پہ آئے، مجلس تمام قبر سکینہ پہ آئے، عجیب منظر دیکھا، ماں قبر سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی تھی، اے سکینہ تجھے چھوڑ کر تیری ماں کیسے مدینہ جائے؟ اے سکینہ تیری ماں تیرے بنا مدینہ جانے والی نہیں۔ سید سجاد قریب آئے، عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اے اماں اب سکینہ کے مقدر میں یہی قید خانہ زندان کے اندھیرے لکھے ہوئے ہیں، اور میرا دل کہتا ہے سکینہ نے شاید یہ پیغام بھجوایا ہو، اے بھیا سید سجاد ارے جب کربلا جانا ہو تو میرے بابا کو میرا سلام کہنا اور میرے چچا سے میرا یہ پیغام کہنا، اے چچا ارے آپ کے سینے پہ سونے والی سکینہ قید خانہ زندان میں اندھیرے کمرے میں اکیلے سو رہی ہے، اے چچا کبھی موقع ملے تو سکینہ سے ملنے چلے آنا۔ اللہ لعنت اللہ۔